السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رجال الغیب کے ضمن میں ہم نے آپ کو بہت سارے دروس دیے ہیں اور یہ دروس پلے لسٹ کی فارم میں موجود بھی ہیں۔ ہم نے رجال الغیب کے مختلف ٹائٹلز آپ سے ڈسکس کیے، جس میں قطب الاقطاب ہے، قطب الارشاد ہے، غوث ہے اور مختلف ابدال، بہت سارے نجبا نقبا ہم نے شیئر کیے، اور کچھ تفصیلات ہم نے آپ سے کہا تھا کہ یہ سلسلہ بھی جاری ہے، تو اس لیے انشاءاللہ تعالی ہم آنے والے دروس میں مزید تفصیلات آپ سے شیئر کریں گے۔ لیکن کچھ ایسے سوالات میرے پاس آئے ہیں جس کی وجہ سے انگلش میں نے اس سے متعلق ایک درس آج آپ سے شیئر کیا ہے، لیکن وہ لوگ جو انگریزی زبان نہیں جانتے انہوں نے مجھ سے کہا ہے کہ رجال الغیب میں یہ درس جو آپ نے انگریزی زبان میں دیا ہے یہ اردو میں بھی دے، کہ رجال الغیب کی طاقتیں آخر اتنی زیادہ کیسے ہوتی ہیں۔ یہ کیا وجہ ہے کہ رجال الغیب جو ہے رہتے تو ہمارے درمیان ہی ہیں، لیکن ان کے اوپر ایک خاص عنایت ہوتی ہے، اس کے اوپر سے کچھ روشنی ڈالی ہے۔ تو ہم اس ضمن میں آپ سے کچھ تفصیلاً آج بات کریں گے اور آپ سے ایک آدھ سوال بھی آخر میں پوچھیں گے۔ پہلے تو یاد رکھیں کہ رجال الغیب جو ہیں انہیں رجال اللہ بھی کہا جاتا ہے۔ یہ اولیاء اللہ ہوتے ہیں، ان کے مختلف مدارج ہوتے ہیں، مختلف درجات ہوتے ہیں، اور جیسے میں نے آپ سے پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ جیسے اولیاء ظاہرین ہوتی ہیں، وہ جو اولیاء ظاہر میں آپ کو نظر آتے ہیں ان میں آپ مختلف خطابات انہیں دیتے ہیں، کسی کو آپ نہیں دیتے، ان کے جن مدارس میں وہ ہوتے ہیں، جس منہج پر وہ کام کر رہے ہوتے ہیں اس کے مطابق ان کے مختلف ٹائٹلز ہوتے ہیں۔ شیخ الحدیث ہو گئے، استاد، معلم، اسی طرح جو ہے وہ شیخ الاسلام ہو گئے، مفسر ہو گئے، مختلف ٹائٹلز ہوتے ہیں، قاری ہو گئے، حافظ ہو گئے، مختلف ٹائٹلز ہوتے ہیں۔ تو اسی طرح روحانی دنیا میں بھی مختلف ٹائٹلز ہوتے ہیں۔ شیخ محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے نام سے تو آپ واقف ہیں، 1165 میں آپ پیدا ہوئے، یعنی 12ویں صدی اور 13ویں صدی، یہ آپ کا دورانیہ ہے۔ اور ایک اور نام آپ نے کتاب لکھی فتوحات مکیہ، اس سے ہم یہ ریفرنس لے رہے ہیں۔ اور شیخ علاء الدولہ سمنانی رحمۃ اللہ علیہ، ایران سے تعلق ہے، اور یوں سمجھ لیں کہ ابن عربی کا دور ختم ہوتا ہے، 1240 میں ان کا انتقال ہوتا ہے، اور 1265 میں 61 میں سمنانی رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوتے ہیں ایران میں۔ تو آپ کی کتاب عروۃ الوثقی، یہ دو کتابوں سے شروع کے ریفرنس ہم نے لیے ہیں۔ تو آپ حضرات لکھتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کے وقت سے لے کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ مبارک تک جہاں کی محافظت ہو، اللہ سبحانہ وتعالی نے سارے عالموں کے لیے، سارے ادوار کے لیے ہمیشہ رجال اللہ یا رجال الغیب رہے ہیں۔ آف کورس جب نبی موجود ہو، انبیاء موجود ہوں، رسول موجود ہوں، تو ان کے نیچے ہی پھر باقی رجال الغیب ہوں گے۔ اور آپ حضرات یہ بھی لکھتے ہیں کہ یہ سلسلہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور امام المہدی کے ظہور تک چلتا رہے گا۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب ہم نے ابدال کے بارے میں پڑھا کہ امام مہدی کے پاس ابدال آئیں گے اور آ کر آپ کے ہاتھ پہ بیعت کریں گے، اور تب زمانہ جان لے گا کہ اب قطب المدار کون ہے، قطب الاقطاب کون ہے۔ اب بہرحال تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ میں بھی مختلف پوزیشنز رہتی تھی۔ اچھا، اسی طرح علاء الدولہ سمنانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ جو رجال الغیب ہوتے ہیں یہ انسانی ہوتے ہیں، ان میں بشریت کے سارے تقاضے ویسے ہی ہوتے ہیں جیسا کہ عام بشر میں ہوتے ہیں۔ وہ کھاتے ہیں، پیتے ہیں، آرام کرتے ہیں، وہ جو ہے بیمار بھی ہوتے ہیں، ان کا علاج بھی ہوتا ہے، وہ شادی بھی کرتے ہیں، بچے بھی ہوتے ہیں ان کے، اور زندگی کے مختلف معاملات ان کے ساتھ ویسے ہی چلتے ہیں جیسے کہ باقی لوگوں کے ساتھ چلتے ہیں۔ تو ایسا نہیں ہے کہ کوئی انسانوں سے الگ قسم کی کوئی اسپیشی ہے، یا کوئی ایسے لوگ ہیں جن پہ انسانوں کے باقی معاملات نہیں چلتے، نہیں۔ اس لیے تو انہیں رجال الغیب کہتے ہیں کہ آپ کے درمیان موجود بھی ہیں اور آپ کو خبر بھی نہیں۔ یہ اللہ کے پراسرار بندے ہیں، سمجھ لیں آپ۔ تو اسی لیے لوگ جو ہے ان کو اس طرح نہیں جان پاتے، اور یہ جو حضرات ہوتے ہیں یہ اپنی قوت ولایت سے، ان جھمیلوں سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے کرم سے جو ہے نا وہ سرخرو ہو کے نکلتے ہیں۔ اور اسی طرح علامہ سمنانی عروۃ الوثقی میں یہ بھی لکھتے ہیں کہ میں نے بعض کو اپنی ظاہری آنکھوں سے دیکھا ہے اور ان کی کرامات کا مشاہدہ بھی کیا ہے، مثلاً کہ چند لمحوں میں کسی دور دراز جگہ پہ چلے جانا،
جس کو طی مکانی کہتے ہیں یا طی ارضی کہتے ہیں. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ قرآن کریم میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں آصف بن برخیہ رحمۃ اللہ علیہ، جو حضرت سلیمان کے صحابہ میں سے بھی تھے، اور انہوں نے ایک طی ارضی کا ایک کرامت کی تھی کہ حضرت سلیمان نے جب حکم دیا تھا کہ کون ہے جو تخت کو یمن سے فلسطین لا سکتا ہے، تو حضرت آصف بن برخیہ ایک پلک جھپکنے سے کم عرصے میں دیٹ مینس ان فریکشن آف اے سیکنڈ وہ یمن سے تخت سبا، تخت بلقیس اٹھا کے یہاں لے آئے. تو یہ بتانے کا مقصد وہاں یہ بھی تھا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے خاص بندوں کو ایسا علم عطا فرمایا ہے کہ وہ ان معاملات کو کر لیتے ہیں اور ان کے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام اس سے واقف تھے اس چیز سے. وہ چاہتے تھے کہ یہ چیز آیا ہو جائے کہ اللہ نے انسان کو کیا کیا طاقتیں عطا فرمائی ہیں. تو حضرت سمنانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ہم نے مشاہدات کیے ہیں، پھر اسی طرح بغیر کشتی کے پانی پر چلنے کا مشاہدہ، ہوا میں اڑنے کا، اور اسی طرح لوگوں کی آنکھوں سے گم ہو جانے کا اور تنگ مکان میں جمع ہو جانے کا، کہ اہل ظاہر میں سے کوئی ان کو نہ دیکھ سکے اور نہ ان کے سائے کو دیکھ سکے اور نہ ان کی آواز کو سن سکے، باوجود یہ کہ وہ لوگوں کے سامنے بآواز بلند قرآن کو پڑھتے ہوں اور اہل سما کے درمیان ہوں اور روتے ہوں، لیکن کوئی شخص ان کو نہیں دیکھ سکتا اور نہ ان کی آواز یا حرکات کو سمجھ سکتا ہے. اور پھر کیمیا گری میں، کیمسٹری میں بھی ان لوگوں کا ایک خاص ملکہ ہے، وہ میں آپ کو نہیں بتاتا، بہتر یہ ہے بس اتنا بتا دوں کہ کیمیا گری بھی ان لوگوں میں ہوتی ہے، اور رجال اللہ میں، رجال الغیب میں معاملات ان کے ویسی ہوتے ہیں جیسے عام انسان کے ہوتے ہیں، نتھنگ. لیکن یاد رکھیں یہ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو ہمارے نفس کے معاملے ہم لوگوں کے ساتھ چل رہے ہوتے ہیں نا، کہ ہم جگہ جگہ پلٹ جاتے ہیں، جگہ جگہ صحیح راستہ چھوڑ دیتے ہیں، پٹریاں بدل لیتے ہیں، نفس کا غلبہ ہو جاتا ہے، شہوت ہم پہ غالب ہو جاتی ہے. وہ ان کے ساتھ یہ معاملے اس طرح کے نہیں ہوتے. ان کے دلوں سے میل کچیل دھل چکا ہوتا ہے، ان کے دل صاف ہوتے ہیں، یہ سارا وقت اللہ کے لیے لگے ہوتے ہیں اور اللہ کے کام میں لگے ہوتے ہیں، اللہ کے بندوں کے کاموں میں لگے ہوتے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے. ساری کی ساری زندگی ایسی ہوتی ہے. اور یہ جو جماعت ہے نا رجال اللہ کی یا رجال الغیب کی، وہ اپنے وقت کے نبی کی تابعداری پر مامور ہوتے ہیں. جیسا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم امت ہیں تو وہ شریعت کے پابند ہوتے ہیں، شریعت سے ماورا نہیں ہوتے. یاد رکھنا یہ بھی ایک بہت بڑا مغالطہ ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ شریعت کی تابعداری نہیں کرتے. نہیں، شریعت کی پابندی اور طریقت کی پابندی یہ دونوں کا ساتھ ساتھ ہونا لازم و ملزوم ہے. اگر کوئی طریقت کو کلیم کرتا ہو اور شریعت کو نہ مانتا ہو تو وہ تو اس قابل بھی نہیں کہ اس کی اتباع کی جائے. تو شریعت تو وہ فاؤنڈیشن ہے جس پہ طریقت کی عمارت کھڑی ہوئی ہے. تو اسی لیے ان دونوں چیزوں میں یہ نہیں ہے کہ ایک چوز کریں گے تو دوسرا چھوڑنا پڑے گا، ایسی بات نہیں ہے. یہ بڑا مغالطہ ہے لوگوں میں، اس لیے لوگ اس کو سمجھ نہیں پاتے کہ شریعت تو تمہیں احکامات کا علم دیتی ہے اور طریقت ان احکامات کی روح ہے. طریقت تمہیں بتائے گی کہ وہ جو حدیث میں آتا ہے نا کہ نماز ایسے پڑھو کہ رب تمہیں دیکھ رہا ہے یا تم اپنے رب کو دیکھ رہے ہو، ان دونوں میں سے کسی ایک سچویشن میں ہو گئے نا تم، تو اب اس کے اندر یہ چیز پیدا کیسے کرنی ہے، یہ چیز تمہیں طریقت سمجھائے گی. تو اللہ سبحانہ و تعالی ان لوگوں کے حال کو باقی لوگوں پر مخفی چھپا ہوا رکھتا ہے. جیسا کہ ایک حدیث سے مبارکہ میں آتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے، اولیائی تحت قبابی لا یعرفہم غیری. ایک حدیث میں یہ الفاظ آتے ہیں کہ میرے اولیاء میری قبا کے نیچے ہیں اور میرے سوا ان کو کوئی نہیں پہچانتا. یہ روایت کچھ اور کتب میں بھی آتی ہے جو میں آپ کو بتاتا ہوں، اس کا ریفرنس بھی دیتا رہوں گا. علامہ آلوسی کا نام آپ نے مجھ سے بہت دفعہ سنا ہوگا، جن کی مشہور تفسیر کی کتاب روح المعانی یہ بھی آپ نے مجھ سے سنی ہوگی. تو تفسیر کے ضمن میں سورہ الحج میں آپ نے جہاں پر تفسیر کی آیتوں کی، وہاں پہ تفسیر الاشاری بھی کی. اب مجھے نہیں پتا کہ آپ لوگ تفسیر الاشاری سے واقف ہیں کہ نہیں ہیں. جاننا چاہتے ہیں تفسیر الاشاری کیا ہوتی ہے تو ضرور کامنٹ میں لکھیے گا،
یہ تفسیر الاشاری ایک خاص مخصوص علم ہے جو اولیاء اللہ کو ملتا ہے، اس کے ذریعے بھی وہ قرآن کریم کی تفاسیر کرتے ہیں. اور علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ، یہ عربی زبان میں تفسیر ہے، اردو میں موجود نہیں ہے. تو اس میں آپ نے سورہ الحج میں تفسیر کرتے کرتے آیت 75 کی تفسیر الاشاری کے عنوان سے، جب ہر آیت کی آپ جو تفسیر کرتے ہیں تو اس میں تفسیر الاشاری بھی کرتے ہیں. تو اس میں آپ فرماتے ہیں کہ حدیث القدسی ہے، کما یشیر ما یرونہ من الحدیث القدسی اولیائی تحت قبابی، قبائی کے بجائے قبابی کا ورڈ آتا ہے یہاں پہ، لا یعرفہم احد غیری، یہ اولیاء کو میں نے چھپا کے رکھا ہے، گویا ایک ڈوم ہے، ایک قبا ہے، اس میں نے چھپا کے رکھا ہے اور صرف ان کو میں جانتا ہوں. یعنی روحانی دنیا کے یہ مدارج اللہ سبحانہ و تعالی بیان فرماتا ہے اس حدیث قدسی میں، میرے علم میں ہے. اور اس حدیث کو امام غزالی نے احیاء علوم الدین کی جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 357 پہ بھی جمع کیا ہے. بہرحال یہ ایک ایسی حدیث ہے جو اس کو بڑا اوپنلی کھولتی ہے کہ جو اولیاء المستورین ہوتے ہیں یا جو رجال الغیب ہوتے ہیں، یہ دنیا کا علم اللہ نے رکھا ہے، اسی دنیا کے پیرلل یہ علم چل رہا ہوتا ہے اور یہ ان لوگوں کو ٹائٹلز مل رہے ہوتے ہیں. اور اسی طرح ایک اور میں آپ کو اسی یہاں پہ ایک اور روایت کا ریفرنس ہے جو سنن الترمذی کی روایت ہے، اور اس کو علامہ آلوسی بیان فرماتے ہیں کہ اتقوا فراست المومن، مومن کی فراست سے ڈرو، فَإِنَّهُ يَنظُرُ بِنُورِ اللَّهِ تَعَالَى، وہ اللہ کے نور کی روشنی میں دیکھتا ہے. اب یہ جو فراست کا ورڈ ہے اور نور کی روشنی میں دیکھنے کی بات ہے، اس کو میں آپ کو تفسیر کی کتابوں سے بڑی تفصیل سے بات کروں گا میں اس میں. تو اس ضمن میں میرے پاس یہ جامع الترمذی ہے، جامع الترمذی میں تفسیر کی جو کتاب ہے اس کے اندر سورہ الحجر کی تفسیر جو آپ نے بیان فرمائی ہے، اس کے اندر جو ہے ایک حدیث آتی ہے جو میں آپ سے ذکر کروں گا، پھر اس کے ریفرنسز بھی دوں گا، پھر اس پر ہم بڑی تفصیلی آج بات کرنے والے ہیں. تو حدیث 2919 آتی ہے، بعض نسخوں میں نمبر ذرا الگ ہے، بعض نسخوں میں وہ نمبر بھی میں آپ سے شیئر کروں گا. اس روایت کو حضرت ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کی فراست سے بچو کیونکہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ الحجر کی آیت نمبر 75 تلاوت فرمائی کہ ان فی ذالک لآیات للمتوسمین، اور ان میں یقیناً اس میں ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو خداداد صلاحیتوں کی بنا پر نشاندہی کرنے والے ہیں. خداداد صلاحیتیں، اب یہ جو خداداد صلاحیتوں کا معاملہ ہے نا، اس کو اب بڑی تفصیل سے دیکھنے، کیونکہ یہ سارے بڑے ہی کنیکٹڈ ٹاپکس ہیں، اس لیے میں آپ سے ذکر کر رہا ہوں کہ اچھا اب اس سے پہلے کہ میں آپ کو، اب اس میں نا فراست کا ورڈ آ گیا، رائٹ، فراست کا ورڈ آ گیا ہے. اس کو ایکسپلین کرنے سے پہلے میں آپ کو فراست کی جو ورڈ ہے نا، فراسہ اردو میں بھی یوز ہوتا ہے، عربی میں فراسہ، اردو میں فراست، اس کو میں آپ کو ذرا ایکسپلین کر دوں. تحفۃ الاحوذی سے بعض ترمذی شریف کے نسخوں میں اس حدیث کا نمبر 3127 بھی آتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ فراسہ کے دو معنی ہیں. ایک یہ ہے کہ انسپریشن ہوتی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان خاص بندوں کے دلوں میں ایسی باتوں کا القاء کرتا ہے جس کے ذریعے وہ بہت ساری چیزیں جان لیتے ہیں. انسپریشن. اور ایک معنی اس کا نالج ہوتی ہے. نالج یعنی ایک ایسی نالج جس میں لوگوں کے احوال ان کے اوپر عیاں ہو جاتے ہیں، اور یہ کبھی کبھی زندگی کے ایکسپیرینسز سے اس کے اندر ترقی ہوتی ہے اور کبھی کبھی الہام سے بھی ترقی ہوتی ہے. اچھا اب آ جاتے ہیں اس کی تفسیر کے ضمن میں، تاکہ آپ کو یہ جو متوسمین کا جو ورڈ ہے یہ میں آپ کو سمجھا دوں کہ بے شک اس قصے میں اہل فراست کے لیے نشانیاں ہیں. تو اس آیت میں متوسمین کے لیے جو نشانیوں کا ورڈ استعمال کیا گیا ہے، متوسمین ایکچولی ورڈ وسم سے نکلا ہے، واو سین میم. عربی میں زیادہ تر الفاظ جو ہے نا وہ 3 یا 4 لیٹر ورڈ سے مل کے بنتے ہیں. زیادہ تر الفاظ ان کے روٹ ورڈ میں آپ کو 3 لیٹر یا 4 لیٹر ورڈ ملے گا. تو مادہ اشتقاق اس کا وسم ہے. اس کے متعلق علامہ راغب اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ، حسین بن محمد راغب اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ، میں نے آپ کو بتایا بھی تھا کہ یہ
قرآن کریم کے الفاظ کی ایک ڈکشنری المفردات، وہ اس کے مصنف ہیں آپ لکھتے ہیں کہ وسم کا معنی علامت ہوتا ہے، اثر ہوتا ہے، نشان ہوتا ہے، اور قرآن کریم میں بھی سورہ الفتح میں اللہ فرماتا ہے کہ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، ان کی نشانی ان کے چہروں کے سجدوں کے نشان ہیں۔ اور پھر متوسمین کا معنی ہے عبرت پکڑنے والا، نصیحت کرنے والا، معرفت والا۔ تو وسم کا معنی ذہانت، ذکاوت اور فراست بھی نکلتا ہے۔ المفردات جلد نمبر 2 صفحہ 679۔ اچھا، اسی طرح علامہ ابو السعادات المبارک بن محمد، آپ ان کو ابن الاثیر الجزری کے نام سے جانتے ہیں۔ جیسے ایک ابن کثیر ہے نا کاف کے ساتھ، یہ ابن الاثیر ہیں الف کے ساتھ۔ ابن الاثیر نے بھی النہایہ نام کی کتاب لکھی ہے، ابن کثیر نے کاف کے ساتھ البدایہ والنہایہ لکھی ہے، انہوں نے النہایہ لکھی ہے، اس کی جلد 3 صفحہ 383 پر فرماتے ہیں کہ فراست کے 2 معنی ہیں۔ ایک، اللہ اپنے اولیاء کے دل میں جو چیز ڈالتا ہے جس سے انہیں بعض لوگوں کے احوال کا علم ہو جاتا ہے، یہ کبھی کرامت سے ہوتا ہے، کبھی صحیح گمان سے، اور کبھی حدث سے۔ حدث کیا ہوتا ہے؟ اچانک کسی چیز کا یاد آ جانا۔ اور دوسری فراست کا معنی دوسرا کیا ہے؟ دلائل، تجربہ، ظاہری صورت کی کیفیت اور باطنی اوصاف کی مدد سے لوگوں کے احوال کو جان لینا۔ اس کی مثالیں بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اسی طرح علامہ ابو عبداللہ محمد بن احمد مالکی القرطبی، آپ ان کو علامہ القرطبی کے نام سے بھی جانتے ہیں، اپنی تفسیر کی کتاب الجامع لاحکام القرآن کے جز نمبر 10 صفحہ 40 پر بڑی تفصیل سے اس پر بات کی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ ثعلب کہتے ہیں کہ جو شخص تم کو سر سے لے کر قدم تک دیکھے وہ واسم ہوتا ہے، وسم سے ہی نکلا ہے واسم۔ اس فراست اس شخص کو حاصل ہوتی ہے جس کا دل پاک اور صاف ہو، اور دنیاوی فکرات تفکرات سے خالی ہو، اور وہ شخص گناہوں کے میل، برے اخلاق کی کدورت، ان سارے کاموں سے جو ہے وہ خالی ہو۔ صوفیاء کا گمان یہ ہے کہ فراست بھی کرامت ہے، اور ایک قول یہ ہے کہ فراست کسی چیز پر علامات سے استدلال کرنا ہے، اور بعض علامتیں وہ ہوتی ہیں جو پہلے نظر میں ہی انسان جو ہے وہ بھانپ لیتا ہے۔ اچھا، اور بعض علامات جو ہوتی ہیں وہ چھپی ہوئی تھی، مخفی ہوتی ہیں اور دقیق ہوتی ہیں، ہر شخص پر اوپن نہیں ہوتی، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ان لوگوں پر ان چیزوں کو بھی اوپن کر لیتا ہے، وہ انہیں بھی جان لیتے ہیں۔ اور حضرت حسن البصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ متوسمین وہ لوگ ہیں جنہوں نے آیات میں غور و فکر کر کے چیزوں کو جان لیا، اور ظاہری دلائل سے چیزوں کو جان لیا، اور تفسیر الاشاری میں بھی آپ کو اسی چیز کی آپ کو جھلک نظر آئے گی۔ اچھا، اب اس ضمن میں آپ کچھ واقعات لاتے ہیں۔ کون؟ علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ، متوفی ہیں 668 ہجری کے، اپنی تفسیر الجامع لاحکام القرآن کی جز 10 صفحہ 40 پر کچھ واقعات لاتے ہیں۔ آپ نے بڑے غور سے سننے ہیں، صحابہ کرام کے بھی اس میں واقعات ہیں اور بزرگان دین کے بھی واقعات ہیں۔ پہلا واقعہ جو آپ نقل کرتے ہیں وہ امام الشافعی رحمۃ اللہ علیہ اور امام ابو حنیفہ کے 2 بڑے امپورٹنٹ سٹوڈنٹس، آپ کو یاد ہوگا میں نے آپ سے ذکر کیا تھا، امام ابو یوسف اور امام محمد۔ تو امام محمد بن حسن الشیبانی جو امام شافعی کے استاد بھی ہیں، یہ دونوں حضرات کہاں بیٹھے؟ کعبۃ اللہ کے صحن میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور ایک شخص مسجد کے دروازے پر آتا ہے۔ ان میں سے ایک کہتا ہے کہ میرا گمان یہ ہے کہ یہ شخص بڑھائی ہے، کارپینٹر ہے، اور ایک کہتا ہے کہ نہیں، میرا گمان یہ ہے کہ یہ لوہار ہے، یہ بلیک سمتھ کا کام کرتا ہے، آئرن کا کام کرتا ہے۔ تو جب وہ شخص آیا تو اس سے پوچھا گیا کہ بھئی تم کیا کام کرتے ہو؟ تو کہنے لگا پہلے تو میں بڑھائی تھا، پر اب لوہار ہوں، اب آئرن سمتھ، اب بلیک سمتھ کا کام کرتا ہوں۔ تو گویا اس شخص کو اوپر ایک نظر ڈال کر ان دونوں حضرات نے اس کی فیلڈ کے بارے میں ایک ججمنٹ دے دی، اور جو بالکل صحیح ججمنٹ تھی۔ تو اس کے ایسے حال پر اللہ نے ان کو منکشف کیا، کیونکہ بظاہر دیکھنے میں تو نہیں بتا سکتے نا آپ کہ یہ لوہار ہے یا بڑھائی ہے، اور ایک شخص جو ملٹیپل پوزیشنز پہ رہا ہو، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے معاملات کو اوپن کرتا ہے۔ ایک اور روایت آپ بیان کرتے ہیں حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، کہ ان کے پاس مزجح کی قوم آئی، اور اس میں اشتر النقعی بھی تھا۔ اشتر النقعی کی جو پرسنالٹی ہے وہ اہل تشیع حضرات تو ہیرو کے طور پہ انہیں پیش کرتے ہیں، لیکن سنی حضرات کے ہاں ان کی ہیرو والی جو ہے وہ کی پوزیشن نہیں ہے۔ تو اس لیے یاد رکھیں کہ اہل تشیع حضرات اکثر اس بات پر ناراض ہو جاتے ہیں کہ آپ اشتر النقعی کو کچھ نہ کہیں۔ میں تو آپ کے سامنے وہ باتیں رکھ رہا ہوں جو کتابوں میں آتی ہیں، اس لیے میں نے آپ کو ریفرنس سے بتایا۔ تو الاشتر النخعی جو ہے، حضرت عمر نے ان شخص کو سر سے لے کے پاؤں تک دیکھا، پھر پوچھا یہ کون ہے؟ تو لوگوں نے پوچھا کہ ہوا مالک ابن الحارث، یہ مالک ابن الحارث، اس شخص کا نام مالک ہے، یہ حارث کا بیٹا ہے۔
تو آپ نے کہا اللہ اس کو ہلاک کرے، میں دیکھ رہا ہوں کہ اس کی وجہ سے مسلمانوں پر ایک سخت مصیبت کا دن آئے گا۔ پھر اس کے فتنے سے جو ہونا تھا وہ ہوا، اور وہ فتنہ کیا تھا؟ یہ شخص حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتلوں میں سے تھا، جس پر ہم نے پچھلے دنوں بات کی ہے بڑی تفصیل سے کہ وہ لوگ جو حضرت عثمان کے قتل میں براہ راست ملوث تھے، بعض روایات میں اس شخص کا نام بھی آتا ہے، اور بعض کہتے ہیں کہ نہیں، یہ بہت بڑا پروپیگنڈا جو ہوا تھا نا، جو سارا فتنہ گری ہوئی تھی، اس میں لیڈرز میں سے تھا یہ اشتر جو ہے، اشتر النخعی۔ بہرحال اسی طرح روایات میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی ایک روایت آپ نے نقل کی ہے کہ وہ بازار میں گئے اور ایک عورت کی طرف دیکھا، بس ایسے دیکھا، نگاہ پڑ جاتی ہے نا، بہت اچھی محسوس ہوئی، اس کو دیکھنا بڑا اچھا محسوس ہوا، اور موسٹ پروبیبلی انس بن مالک کی جوانی کا زمانہ بھی ہوگا، تو لیکن بہرحال انہوں نے جب احساس ہوا تو نظریں پھیر لی۔ پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت ہے، حضرت عثمان کی خدمت میں آئے تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے انہوں نے دیکھا اور بغیر نام لیے ایک بات کہی، انہوں نے کہا تم میں سے کوئی شخص ہمارے پاس آتا ہے اور اس کی آنکھوں میں زنا کا اثر ہوتا ہے۔ ان صحابہ کرام دیکھیں نا کتنے احتیاط محتاط تھے کہ اس کو بھی وہ تصور کرتے تھے کہ یوں دیکھ لینا یہ بھی تو کتنی غلط گناہ کا کام ہے۔ تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً بھانپ گئے کہ حضرت عثمان ان کے بارے میں بات کر رہے ہیں، تو فرمایا کیا رسول اللہ کے بعد بھی وہی نازل ہونے لگی ہے؟ تو حضرت عثمان نے کہا نہیں، یہ برہان اور فراست ہے۔ تو صحابہ کرام اب یہ دیکھیں کہ حضرت عثمان نے ایک نظر دیکھا اور ایک بات پہچان لی کہ اس شخص کی آنکھوں سے کوئی ایسا کام ہوا ہے۔ اور آپ کو یہ بات کی یقین نہیں آئے گی، اس پہ شاید یقین نہ ہو، لیکن یہ ایک ایسی چیز ہے جو مشاہدے کی بات ہے۔ جب انسان گناہ کرتا ہے نا تو اس کے دل کی کیفیت تو سخت ہوتی ہے، بدلتی ہے، نیچرل سی بات ہے، لیکن وہ اندر کا حال ہے، لیکن اس کا ایفیکٹ اس کے باطن پہ بھی، اس کے ظاہر پہ بھی آتا ہے، ظاہر پہ آتا ہے، ہمیں اندازہ نہیں ہوتا۔ ہم اتنے گناہ کرتے ہیں نا، ہمیں اندازہ نہیں ہوتا کہ ہمارا ظاہر چیخ چیخ کے ہمارے گناہ بتا رہا ہوتا ہے۔ جو اہل نظر ہوتے ہیں وہ دیکھ لیتے ہیں، اور جب انسان جو نیک آدمی ہو نا وہ گناہ کر بیٹھے تو فوراً وہ ظاہر ہو جاتا ہے، اور اہل نظر دیکھ لیتے ہیں، اہل نظر پر ظاہر ہو جاتا ہے۔ عام آدمی تو شاید اس کو اگنور کر دے، اس کو خبر ہی نہ ہو، وہ کہے کہ نہیں ویسے ہی ہیں۔ جو اہل نظر ہوتے ہیں ان پہ عیاں ہو جاتی ہے باتیں۔ یہ مشاہدے کی بات ہے، اس لیے بعض لوگ ہیں جن کے چہروں کو آپ دیکھیں تو آپ دوبارہ دیکھنا پسند نہیں کرتے، اور بعض لوگ ہیں جن کے چہروں کو آپ دیکھتے ہیں تو پھر آپ دیکھتے رہنا پسند کرتے ہیں۔ اینی یہ بات کسی کی انسلٹ کے لیے نہیں ہے، یہ بات ایسی ہے کہ یہ چیزیں ہیں، ہم انفارچونیٹلی ان چیزوں کا انکار کرتے ہیں۔ گویا ایسا ہے کہ جیسے ہر شخص کے اوپر ایک میٹر لگا ہوا ہے، اور یہ جو صاحبان حال ہوتے ہیں نا، جب ان پہ یہ میٹر عیاں ہوتے ہیں تو لوگوں کی بے عزتی نہیں کرتے، یہ ان کی بڑی کوالٹی ہوتی ہے۔ ہمارے ہاں کیا معاملہ ہے کہ ہم یہ میٹر ریڈنگ کے بعد نا لوگوں کو بے عزت کرنا شروع کر دیتے ہیں، اس لیے اللہ نے ہمیں یہ میٹر ریڈنگ نہیں دی۔ بہرحال اسی طرح ملا علی بن سلطان محمد القاری الحنفی متوفی 1014 ہجری، آپ لکھتے ہیں کہ فراست ایک نور ہے جس کو اللہ قلب میں القاء فرماتا ہے، حتیٰ کہ اس سے بعض چیزیں منکشف ہو کر بالکل مشاہدے میں آ جاتی ہیں، اور یہ اس شخص کو حاصل ہوتا ہے جو علم اور عمل دونوں اعتبار سے درجہ کمال کو پہنچا ہو۔ جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت میں ملہمین ہوں گے جن پر الہام کیا جائے گا، اور آپ کا ارشاد ہے جس نے 40 دن تک اخلاص سے عمل کیا اس کے قلب سے اس کی زبان پر حکمت کے چشمے ظاہر ہوتے ہیں۔ مرقات کی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 4۔ اچھا، اسی طرح فراست کے متعلق ایک حدیث تو میں نے حضرت ابو سعید الخدری والی آپ کو بتا دی جامع الترمذی سے، اور یہ حدیث جامع الترمذی میں ہی نہیں آتی بلکہ جامع البیان میں بھی آتی، حدیث 16060۔ اسی طرح تفسیر امام ابن ابی حاتم میں بھی آتی، حدیث 12447 12427 اور اسی طرح تاریخ بغداد کی جلد 3 میں بھی آتی ہے، حلیت الاولیاء میں بھی آتی ہے، المعجم الاوسط میں حدیث 17839،
المعجم الکبیر میں حدیث 7497، اور حافظ الہیثمی کہتے ہیں درجہ حسن کی یہ روایت ہے، اور آپ نے اس کو مجموع الزوائد میں حدیث 17940 کے تحت اسے روایت کیا ہے۔ اچھا، اسی طرح ایک اور روایت حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک اللہ کے کچھ ایسے بندے ہیں جو لوگوں کو فراست سے پہچان لیتے ہیں، وسم سے پہچان لیتے ہیں، فراست سے پہچان لیتے ہیں۔ یہ جامع البیان میں آتی ہے حدیث 16062، اور معجم الاوسط میں حدیث 2960، مسند البزار میں بھی آتی ہے۔ امام حیثمی کہتے ہیں اس کی سند بھی درجہ حسن پہ پہنچتی ہے، اور آپ نے مجموع الزوائد میں سے 17939 حدیث کے تحت روایت کیا ہے۔ اور پھر تفسیر ابن کثیر میں حافظ ابن کثیر بھی لاتے ہیں، تفسیر السمعانی میں بھی آتی ہے، امام سیوطی نے اسے الدر المنثور میں بھی روایت کیا ہے۔ حضرت ثوبان بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کی فراست سے ڈرو کیونکہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ آپ کہیں گے یہ تو ترمذی میں بھی آ گئی تھی بات، اب اس میں ایک اضافہ ہے، اور اللہ کی توفیق سے بولتا ہے۔ اب آپ کو جو واقعات میں نے بیان فرمائے تھے اس میں فراست سے دیکھنا، اللہ کے نور سے دیکھتا ہے اور اللہ کی توفیق سے بولتا ہے، دونوں چیزیں شامل ہو گئیں۔ جامع البیان حدیث 16064، اور حافظ ابن کثیر اسے تفسیر ابن کثیر کی جلد 2 میں لاتے ہیں، اور امام سیوطی الدر المنثور میں لاتے ہیں۔ اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ 3 لوگوں کے بارے میں عرض کرتے ہیں جنہیں اللہ نے بے شمار فراست دی تھی۔ کہتے ہیں پہلے تو وہ عورت تھی جس نے موسیٰ علیہ السلام کو پہچان لیا کہ القوی الامین ہیں، جیسا کہ سورہ القصص میں آتا ہے، اور جب باپ نے القوی کے بارے میں کہا تو کہا اللہ نے انہیں اتنی طاقت دی ہے کہ عام طور پہ مردوں میں دیکھی نہیں گئی۔ اور امین یہ کہ جب میں نے کہا میرے ساتھ میرے گھر چلیے، والد بلاتے ہیں، تو کہنے لگے کہ حیا کا تقاضا یہ ہے کہ تم پیچھے چلو میں آگے چلوں، تم پیچھے سے راستہ بتاؤ، کہ ایسا نہ ہو کہ ایک غیر مرد کا تمہارے لباس پر بھی یوں نگاہ پڑ جائے کہ تم آگے چل رہی ہو۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام کے دور میں جو آدمی غلاموں کے بازار میں آیا تھا، یوسف علیہ السلام پہ نگاہ پڑی تو بیوی سے کیا کہنے لگا کہ عام بچہ نہیں ہے، اسے لے چلو، اعزاز و اکرام سے ان کی رہائش کا اہتمام کرو، شاید یہ ہم کو نفع پہنچائیں یا ہم ان کو اپنا بیٹا بنا لیں، ان ينفعنا او نتخذہ ولدا۔ اسی طرح آپ نے فرمایا تیسرے شخص حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، جنہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنا خلیفہ بنایا۔ آپ کی یہ فراست تھی کہ آپ نے دیکھا کہ عمر سے بہتر شخص ان معاملات کو لے کے آگے نہیں چل سکتا۔ المعجم الکبیر میں حدیث 2829 اور مجموع الزوائد میں حدیث 17941۔ تو اس سے آپ اندازہ کریں کہ فراست کا معاملہ۔ اور پھر ایک اور روایت میں آپ سے شیئر کرتا چلوں جو کہ ادھر ہی بات آئی تھی کہ اللہ کی توفیق سے بولتا ہے، تو ہوتا کیا ہے؟ حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے جو میری کسی ولی سے دشمنی رکھے میں اس سے اعلان جنگ کرتا ہوں، من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب۔ اور پھر مزید جب بندہ تقرب الہی میں پہنچ جاتا ہے، محبوب ہو جاتا ہے، تو اس وقت معاملہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ فرماتا ہے اور میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں، اور جب میں اس سے محبت کرتا ہوں تو میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، اس کا پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ اگر وہ مجھ سے سوال کرتا ہے تو میں اسے ضرور عطا کرتا ہوں، اور اگر وہ میری پناہ مانگتا ہے تو میں اسے ضرور پناہ دیتا ہوں۔ معنی کیا ہے کہ اس کی ہر شے ایسی ہو جاتی ہے کہ گویا وہ رب کے اذن سے ہی یہ معاملے یوں کر رہا ہے کہ ہر شے میں کنٹرول ہے۔ تمہارا رب تمہیں وہ دکھائے گا جو عام آنکھ نہیں دیکھتی، کہ تم اس کے نور سے دیکھ رہے ہو، وہ سنوائے گا، وہی سنوائے گا جو چاہتا ہے کہ تمہارے لیے بہتر ہے، باقی سب مائنس کر دے گا، نوائز کینسلیشن ہو جائے گی۔ تمہارے ہاتھ غلط کاموں کی طرف بڑھیں گے نہیں، کیونکہ تمہارا معاملہ تو وَاصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي ہو گیا ہے، تجھے میں نے اپنے لیے بنایا ہے۔ اچھا، یہ روایت بخاری شریف میں آتی ہے، کتاب الرقاق میں حدیث 6137، ابن حبان اسے صحیح میں روایت کرتے ہیں حدیث 347، امام بیہقی السنن الکبریٰ میں اسے روایت کرتے ہیں، اور کتاب الزہد الکبیر میں حدیث 696 میں بھی اسے بیان کیا گیا ہے۔ تو یہ ایک اور بہت بڑی دلیل ہے اس بات کی کہ معاملات بڑے مختلف ہو جاتے ہیں
جب معاملات اتنے آگے کی طرف چلے جاتے ہیں۔ اور دیکھیں حضرت عبداللہ ابن عمر کی ایک روایت میں آپ سے شیئر کرتا چلوں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی ایک ایسی مخلوق ہے جنہیں اس نے حاجتوں کے لیے پیدا کیا، یعنی لوگوں کی حاجتیں پوری کرنے کے لیے۔ ان للہ خلقا خلقہم لحوائج الناس یفزع الناس الیہم فی حوائجہم، اور صرف یہی نہیں کہ ان کی تخلیق لوگوں کی حاجتیں پوری کرنے کے لیے ہوئی ہو، بلکہ لوگ بھی اپنی حاجات کے سلسلے میں دوڑے دوڑے ان کے پاس چلے آتے ہیں۔ اولئک الآمنون من عذاب اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے عذاب سے محفوظ رہیں گے۔ اس حدیث کو امام طبرانی نے المعجم الکبیر میں روایت کیا ہے، حدیث 13334۔ امام خضاعی نے مسند الشہاب میں 1007-1008 حدیث، المنذری الترغیب و ترہیب میں، اور اسی طرح ابو شیخ ابن حبان اسے کتاب الثواب میں، ابن ابی الدنیا اسے کتاب اصطناع المعروف میں، اور حیثمی امام حیثمی اسے کتاب مجمع الزوائد میں روایت کرتے ہیں۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جن کو بنایا ہی لوگوں کی حاجت روائی کے لیے ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ خاص اللہ کے جو بندے ہیں، یہ اولیاء اللہ ہیں، یہ رجال الغیب ہیں، جن کے بارے میں ہم نے بات کی تھی کہ خاص اللہ کے بندے ہیں، خاص کاموں میں لگے ہیں۔ اس لیے دیکھو نا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معاملے میں بھی جو آف کورس تمام رجال الغیب میں سب سے افضل مقام پر ہیں، تمام مخلوقات میں سب سے افضل مقام پر ہیں، جب صحابہ کرام نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ جب حضور نے ان سے پوچھا کہ بھئی تم میں کمزوری دیکھتا ہوں، انہوں نے کہا ہم بھی تو آپ کی طرح روزے رکھتے چلے جا رہے ہیں بغیر سحری بغیر افطاری کے، تو حضور نے ان سے کیا فرمایا؟ ایکم مثلی، تم میں سے کون ہے میری مثل؟ تم میری مثل نہیں ہو۔ یس انما انا بشر مثلکم، میں تمہاری طرح بشر ہوں ظاہر میں، لیکن یوحا الی، باطنی طور پر مجھے اتنا ایلیویٹ کر دیا گیا ہے کہ میری طرف تو وہی آتی ہے، میں تمہاری طرح تو نہیں ہوں۔ انی لستو کہیئتکم، میں تمہاری حیت پر نہیں بنایا گیا، میرے تو بناوٹ ہی الگ ہے، بظاہر بشر ہوں لیکن روحانیت کی طاقت کی وجہ سے میری بناوٹ مختلف ہی ہے، میں تمہاری مثل نہیں ہوں۔ اس لیے آپ دیکھیں نا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور روایت میں کیا فرمایا کہ میں تمہارے دلوں کے خشوع کو بھی دیکھ لیتا ہوں نماز میں، تمہارے رکوع اور سجود کو بھی دیکھ لیتا ہوں نماز میں۔ حالانکہ امام کہاں دیکھ رہا ہوتا ہے؟ آگے کی طرف، اور مقتدی اس کے پیچھے ہوتا ہے، لیکن حضور نے صحابہ سے فرمایا تم میرے پیچھے نماز پڑھ رہے ہو پر تمہارے دل میرے سامنے ایسے رکھے ہیں جیسے کہ ایک تشتری میں رکھی ہوتی ہیں چیزیں، یوں دیکھ لیتا ہوں میں تمہارے خشوع کو، تمہارے سجدوں کو، تمہارے رکوع اور سجود تو ظاہر ہے نا، خشوع تو اندر ہوتا ہے۔ حضور نے فرمایا تمہارے خشوع کو بھی دیکھ لیتا ہوں، اور جیسے آگے دیکھتا ہوں ویسے پیچھے بھی میں دیکھتا ہوں۔ تو یہ تو ظاہر کسی عام بشر کی بات تو ہو نہیں سکتی۔ اچھا، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک مقام پر کھڑے ہیں، کسی اور مقام پہ دیکھ رہے ہیں، کھڑے دنیا میں ہیں اور دیکھ رہے ہیں کہ وہ 1000 میل دور کیا جنگ میں ہو رہا ہے، وہ بتا رہے ہیں۔ کھڑے دنیا میں یہاں ہیں اور ہاتھ بڑھاتے ہیں کہ جنت کا پھل توڑ کے صحابہ کو دے دوں، کہتے ہیں پر دینا نہیں چاہتا کہ پھر تم اسی پہ اکتفا کر کے بیٹھ جاؤ گے، محنت نہیں کرو گے، کیونکہ جنت کی کوئی چیز ختم نہیں ہوتی۔ تو یہ معاملات ہیں، اس لیے حضور نے کیا فرمایا؟ ابھی تو عند ربی یطعمنی ویسقینی، تم میری طرح نہیں ہو، میرا معاملہ تو یہ ہے کہ اللہ مجھے کھلاتا پلاتا ہے، میری کھلانا پلانا تمہارے ظاہری کھلانے پلانے جیسا نہیں ہے، میری غذا ہی اور ہے۔ اب اسی طرح دیکھیں ورزق کریم، اس کی تفسیر میں علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ سورہ حج کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ وَهُوَ الْعِلْمُ اللَّدُنِّ الَّذِي بِهِ غِذَاءُ الْأَرْوَاحِ، یہ وہ علم لدنی ہے جس میں روحوں کی غذا ہے۔ اور پھر علم لدنی جو اللہ کی طرف سے خاص علم دیا گیا ہو، جیسا کہ سورہ الکہف میں آتا ہے، حضرت خضر نے حضرت موسیٰ سے کہا، جس کے بارے میں حضرت حضور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خضر کے بارے میں ہمیں بتایا کیا کیفیت تھی جب حضرت موسیٰ کی ان سے ملاقات ہوئی، اور اللہ نے حضرت خضر کے علم کے بارے میں اس سے جو فرمایا کہ من لدنا، ہم نے اسے ایک علم عطا فرمایا تھا۔ تو علم لدنی ہے اور یہ غذا ہے روحوں کی۔ وقال بعضهم، اور بعض کہتے ہیں کہ رزق القلوب حلاوت العرفان، اور جو اللہ کی معرفت ہے اس کی چاشنی دلوں کا رزق ہے۔ ورزق الاسرار مشاہدۃ الجمال، اس کے جمال کا مشاہدہ جو ہے وہ اسرار کا رزق ہے، یعنی کہ سیکرٹس
سیکرٹس جو ہوتے ہیں، یہ جو اس کا علم ہے، ورزق الارواح مکاشفۃ جلال، اور روحوں کا رزق جو ہے وہ مکاشفہ ہے اس کے جلال کا. وَإِلَى هَذِهِ الرِّزْقُ يُشِيرُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی رزق کے بارے میں فرمایا تھا أَبِيتُ عِنْدَ رَبِّي يُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِي. تو بہرحال اس کو پھر علامہ آلوسی نے بڑی تفصیل سے ذکر کیا ہے. تو اگین درس تھوڑا لمبا ہو رہا ہے اور شاید تھوڑا اور لمبا ہوگا مزید. تو اس کے اندر یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان خاص اولیاء کو بعض تصرفات دیے ہوتے ہیں کیونکہ ان کا کام ہے، انہوں نے ایک کام کرنا ہے، لوگوں کی حوائجات کو پورا کرنا ہے، تو اس کے لیے انہیں بعض تصرفات دیے جاتے پر وہ ان کا مس یوز نہیں کرتے کیونکہ وہ نفسانی طور پر نفس کاملہ پر ہوتے ہیں اور اللہ کے لیے وقف ہوتے ہیں، اور متابعت نفس کا راستہ ان کے لیے بند ہو گیا ہوتا ہے. یہاں تک کہ آسمان سے بارش بھی اللہ سبحانہ و تعالی ان کی برکت سے نازل فرماتا ہے کہ یہ موجود ہیں، اور ان کے احوال کی صفائی سے نباتات اگتی ہیں، اور مسلمان ان کی توجہ سے پھر ترقی بھی کرتے ہیں. یہ اسی طرح کا معاملہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی جو ہے بعض لوگوں کی وجہ سے تم پہ برکتیں نازل فرماتا ہے. اس کو پھر انشاءاللہ تعالی احادیث مبارکہ میں ہم نے پہلے بھی دیکھا تھا. اچھا، لطائف اشرفی یہ جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ علیہ کی لکھی ہوئی کتاب ہے. یہ 14th سینچری کا زمانہ ہے آپ کا، لیٹ 13th سینچری میں آپ کی ولادت ہے اور لیٹ 14th سینچری میں آپ وفات پاتے ہیں. تو آپ لکھتے ہیں کہ اللہ نے بعض اولیاء کو اپنی درگاہ کے نیکوں اور اپنی بارگاہ کے نائبوں کا سردار بنایا ہے، اور مخلوقات کی اصلاح اور ان کی حاجت روائی کا کام ان کے سپرد کیا ہے. اور یہ برگزیدہ حضرات اپنے اپنے فرائض کی انجام دہی میں ایک دوسرے کے محتاج ہوتے ہیں اور ایک دوسرے کے مشورے سے کام کرتے ہیں. تو یہ عالم جو رجال الغیب ہے اس کے اندر وہ ایک دوسرے سے واقف ہوتے ہیں، ایک دوسرے کی پوزیشنز انہیں پتہ ہوتی ہیں. یہ ایسے مشاہدات ہیں جن کو علماء نے کتابوں میں لکھا ہے. ان میں سے ہر شے تو نہیں لکھی گئی، یہ تو میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ ہر شے نہیں لکھی گئی، لیکن بہت ساری چیزیں لکھی گئی ہیں. جو لکھی گئی ہیں وہ میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں، جو نہیں لکھی گئیں وہ کسی مصلحت کے تحت شیئر نہیں کر رہا. بہرحال ایک سوال جو لوگوں کے ذہن میں آتا ہے، آخر یہ رجال الغیب جانتے کیسے ہیں ایک دوسرے کو، اور یہ ملتے ہیں تو کہاں ملتے ہیں اور کتنی دفعہ ملتے ہیں. ان کی بعض ملاقاتوں کے بارے میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے، لیکن ان کی خاص ملاقاتیں جو ہوتی ہیں ان کے بارے میں جاننا ہے تو کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا، تو پھر اس پر بات کرتے ہیں. السلام علیکم.